ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اطعموا الطعام، اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں جنت کا راستہ بتا رہا ہوں۔ 4 کام کریں، جب ان 4 کاموں میں کامیاب ہو جائیں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت میں جانے کا تمہیں ٹکٹ دے رہا ہوں، ٹکٹ، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ۔ بس یہ سرٹیفکیٹ ہاتھ میں ہو، جاتے رہو، جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ 4 کام کرو۔ نمبر اول اطعموا الطعام، غریبوں کو، مہمانوں کو، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے کی عادت بنائیں۔ اطعموا الطعام، اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائے تو نہیں ڈرنا، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، جو گھر میں موجود ہے پیش کرنا۔ مہمانوں کو کھانا کھلانا جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلانا۔ کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، ان کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کو روٹی دے، ایسی بھی بخیل اللہ نے بہت ہے، بیوی بیچاری کو بھی کھانا نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو، ان کو بھی نہیں دے، اللہ کا بندہ۔ غریب کو دینے کا 1 روپے کا 10 روپے کا ثواب ملے گا۔ اگر بیوی کو آپ 1 روپے کا کھانا کھلائیں گے آپ کو 20 روپے کا ثواب ملے گا، یا تو ڈبل ثواب ملے گا۔ دوسرے کو دینے کے لیے خوش ہوتا ہے، اپنے گھر والے کو نہیں۔ اللہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے نبی نے فرمایا گھر میں اگر کوئی اچھا سالن پکاؤ، بیوی صاحب کو کبھی ایک گوشت لائے اس کو بناؤ، تو جب کھاؤ تو بیوی کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، نبی کی طرف ساتھ بٹھاؤ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں، مجھے زیادہ ضرورت ہے، بیوی کو اتنا ضرورت نہیں، پھر یوں کرو، کھانا کھا کر اس کے لیے بچانا تو ضرور۔ اس نے گوشت دیکھا ہے، ہانڈی پر اس کو رکھا ہے، اس کو گرم کیا ہے، اس کو پکایا ہے، اس کی بو سونگتی رہی، اس کی خوشبو اس کو آتی رہی، وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی ایک طلب ہے، اس کے اندر بھی تمنا ہے، اس کے اندر بھی خواہش ہے۔ آپ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، بی بی صاحبہ نے جو آپ کی خدمت کی ہے، کھانا پکایا ہے، اس کو بھی خوشبو لگتی رہی ہے، اس کی بھی ایک خواہش ہے، اس کی خواہش بھی پوری کریں گے۔ یہ آپ کی اچھی صفت ہے، یہ آپ کا اچھا اخلاق ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اتنا کنجوس، اتنا ایک گوشت بیوی کو نہیں، سارا دب دب۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی آئے اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا۔ ایک حدیث میں ہے اگر گھر میں کھانا پکاؤ اس کی بو دور تک جائے، مچھلی پکاؤ دور تک خوشبو جائے، آپ کے ہمسائے کو بھی خوشبو پہنچے گی۔ ہمسائے کو پتہ چلا اس گھر میں آج گوشت پک رہا ہے، اس بیچارے کو بو آ گئی ہے، اس میں بھی ایک طلب ہے۔ اچھا یہ ہے کہ کچھ ذرا تھوڑا سا اس ہمسائے کی طرف بھی بھیجو، آپ بھی خوش ہوں، آپ کا ہمسایہ بھی خوش ہو جائے۔ ایسا کام مرد لوگ کریں گے، وہ شاد دل کریں گے، صحیح لوگ کریں گے۔ نبی نے تو فرمایا ایک بار نصیحت کی، فرمایا دل میں آیا کہ میں آدھا کھجور خراب کروں، زیادہ میرے پاس ہے نہیں، ایک کھجور کی بھی طاقت نہیں، ایک کھجور کا آدھا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایک کھجور آپ کے دل میں آیا بھائی کو دے دو، ایک کھجور کو آپ آدھا کریں، اس کا آدھا اپنے دوست کو دے دیں، غریب کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، ضرورت مند کو دے دیں، اور آدھا آپ کا۔ یہ دل میں خیال نہ آئے کہ آدھی کھجور کیسے دے دوں، شرمندگی ہے، وہ مجھے کیا کہے گا، ہنسے گا، بخیل ہے نہیں دیتا، آدھا دیتا نا، تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تیری طاقت آدھی کھجور ہے، رب کو تو راضی کر رہا ہے، جنت کا ذریعہ بنا رہا،
شرمندہ نہیں ہونا. اگر توفیق آدھی کھجور کی ہے تو آدھی کھجور پیش کرنا قبول کیجئے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ خیرات کرو, تصدقو کھلاؤ. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اگرچہ کھجور کا ایک تھوڑا سا ذرا ہو. عموماً ترجمہ آدھا کرتے ہیں لیکن عربی میں یہ شق نہیں, یہ آدھا کے لیے نہیں. شق منا ذرا, اگرچہ تھوڑی سی چیز, کھجور کو تھوڑا سا کونے سے کاٹ کر وہ دے دو. کھجور کی چوتھائی کا ارادہ ہو پھر بھی سبحان اللہ. 8ویں حصے کا ارادہ ہو پھر بھی سبحان اللہ. ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو عرض کی, حضور میرے پاس ایک خاتون آئی, اس خاتون کے پاس 2 بچے تھے, میرے پاس زیادہ نہیں تھا, میرے پاس تھی ایک کھجور. بی بی صاحبہ نے رسول اللہ کو واقعہ سنایا. ایک خاتون میرے پاس آئی, اس کے 2 بچے تھے, میرے پاس زیادہ نہیں تھا, میرے پاس ایک کھجور تھی. میں نے ایک کھجور اس خاتون کو پکڑے لے قبول کی. خاتون نے وہ ایک کھجور مجھ سے لی, اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا ایک بچے کو دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دیا, خود کچھ بھی نہیں کھایا. بی بی صاحب نے قصہ رسول اللہ سنا. حضور نے سبحان اللہ, امی کی رحمت دے کو بچوں کے لیے. امی نے کچھ نہیں کھایا, کچھ نہیں کھایا. ایک کھجور کو بھی 2 ٹکڑے کیا, آدھی کھجور اس بچے کو اور آدھی کھجور اس بچے کو. امی اپنی اولاد پر بہت زیادہ شفیق ہوتی ہے. اللہ عز و جل کی رحمت و شفقت اپنے بندوں پر اس امی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, میں بیٹھا تھا, حضور نصیحت کرے 4 کام کرو, جاؤ. نمبر 1 کھانا کھلاؤ. نمبر 2 وَأَفْشُ السَّلَامِ, جب بھی کسی کو ملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام دینے کی عادت کرو, عادت بناؤ. سلام دینا اسلام کا شعار ہے. سلام دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے. افشو السلام, سلام دینا کو عام کرو. جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو بیوی کو بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہے آپ کو اس کا معنی؟ السلام علیکم کے 2 معنی ہیں. نمبر 1, تمہیں میری طرف سے سلامتی ہو, غم نہیں کرنا, نہیں ڈرنا, مجھ سے پریشان نہیں ہونا, میں تیرا وفادار ہوں, خدمت گزار ہوں, پیار کرنے والا ہوں, خوف کی ضرورت نہیں, پریشانی کی ضرورت نہیں. سلام ہوا پر میری طرف سے. ہم بھائی کو تسلی دے رہے ہیں. نمبر 2, السلام علیکم, میں دعا کر رہا ہوں اللہ تجھے سلامتی نصیب فرمائے, اللہ کی سلامتی تجھ پر آ جائے. دعا ہے, آپ جس بھائی سے ملتے ہیں اس کو دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو صحت نصیب کرے, اللہ آپ کو سلامتی نصیب کرے, حفظ و امان نصیب کرے. چھوٹا سا لفظ ہے, دعا ہو گئی, دعا قبول ہو گئی تو بھائی خوش ہوا, بھائی کا کام بن گیا, بگڑا کام ٹھیک ہو گیا, کایا بدل گیا. وہ کہے گا وعلیکم السلام, تجھ پر بھی سلام, تیرا بھی کام ہو گیا. تو نے بھائی کو خوش کیا, بھائی نے تجھے خوش کیا. تو نے بھائی کے گھر کا انتظام کیا, بھائی نے تیرے گھر کا انتظام کیا. تو نے بھائی کو کروڑ روپیہ دیا, بھائی نے تجھے کروڑ دیا. تو نے بھائی کی مشکلات کو ہٹا دیا, بھائی نے تیرے مشکلات کو ہٹا دیا. کتنا فائدہ ہوا, کتنا آسان کام, فائدہ زیادہ. افشو السلام, سلام کو عام کرو. گھر میں جو بیٹی ہو السلام علیکم, مدرسے میں اور طالب بیٹھے السلام علیکم. ہمارے نبی نے فرمایا بیچ میں ایک درخت ہے, 2 آدمی جا رہے ہیں, 2 آدمی, ایک درخت ادھر سے ہوا ایک ادھر سے. کبھی ایسا ہوتا ہے بیچ میں راستے میں جو گیا تو بیچ میں درخت ہے, تو ایک دوست ادھر سے گزرتا ہے ایک دوسرے. فرمایا جب درخت سے پار ہو جاؤ تو السلام علیکم, بیچ میں جو درخت گیا. سمجھ لیا, محمد الرسول اللہ کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی صفتیں بتائیں, اچھے اخلاق, زندگی گزارنے کا طریقہ. افشو السلام.
فتاوی شاملۃ المحتاط مکمل سی تشریح ہے کس طریقے سے سلام ہو نہ ہو، سلام کی کتنی قسمیں ہیں، کس وقت مسنون ہے اور کس وقت خلاف اولا ہے، کس وقت دینا چاہیے کس وقت نہیں دینا چاہیے، آپ علم حاصل کریں گے پھر اس کے موافق زندگی گزاریں گے۔ نمبر 3، وصل الارحام، رشتہ داری جوڑو۔ آپ کا بھائی ہے، کبھی اسے جا کر ملو، کبھی اس کو تحفہ دے دو، بیمار ہے جا کر پوچھو، فوت ہو گیا جنازہ میں شریک ہو جاؤ، شادی غمی میں شریک ہو جاؤ۔ رشتہ داری جوڑو۔ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی، کیوں جھگڑا ہے، کیوں ناراضگی، کیوں دوری، کیا ہو گیا؟ مسلمان یا شیطان؟ مسلمانی کام کرے گا، آپ شیطانی کام تو نہیں کریں گے۔ وَصِلُ الْأَمْرِ، یہ سب امر ہے۔ وَصِلُ الْأَرْحَامَ، رشتہ داری جوڑو۔ بھائی بھائی سے ناراض، حالت یہ ہے کہ کچھ لوگ ابا سے بھی ناراض ہیں۔ ابا آپ کا ایک اعلیٰ رشتہ دار ہے، رحم منسلک ہے، تو آپ ابا سے ملا کریں، ابھی جائیں، اس کا کمرہ جدا ہے، روزانہ السلام علیکم ابا، خوش ہو، خیریت، دعاؤں میں یاد رکھیں، کام پر جائیں، بیٹا اللہ کھڑے کھڑے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کھڑے کھڑے السلام علیکم ابا، خیریت، طبیعت خوش ہے، بیٹا خوش، ابا دعاؤں میں یاد رکھیں، میں کام پہ جاتا ہوں، کیسا اچھا بیٹا ہے، صلہ رحمی، سلام بھی دیا، صلہ رحمی ہو، ابا کھانا تو ملا ہے، نہیں صاحب ابا کو کھانا دینا، عطیم الطعام بھی ہوا، افش السلام بھی ہوا، صل الارحام بھی ہوا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور کے بعد کبھی گوشت آتا یا آپ بکرا ذبح کرتے تو وہ خادمہ کو بلاتے، خادمہ یہ گوشت لے جاؤ فلاں محلے میں، فلاں گلی میں، فلاں گھر میں آواز دو اور یہ اس خاتون کو دے۔ کبھی کسی خاتون کی طرف بھیج دے، کبھی کسی طرف۔ ایک دن میں نے پوچھا حضور آپ زیادہ اس خاتون کی طرف گوشت بھیجتے ہیں، وجہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ یہ خاتون میری پہلی بیوی تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی سہیلی تھی۔ جب خدیجہ حیات کی زندہ تھی میری، اس نے بڑی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، یہ دونوں بیٹھتی تھی، یہ خاتون اور خدیجہ بیٹھتی تھی، یہ اس کی سنگت ہے، سہیلی ہے، تو جب میں اس کو گوشت دوں گا تو یہ خوش ہوگی تو خدیجہ بھی خوش ہو جائے گی، کیونکہ میری بیوی کی یہ سنگت ہے۔ اب یہ دیکھو بابا، یہ رشتہ داری جوڑ، حضور بیوی کا قدر کر رہے ہیں، بیوی کا رشتہ جوڑ رہے ہیں، بیوی تو فوت ہو گئی ہے لیکن بیوی کا حق پورا کر رہے ہیں۔ فرمایا کیسے حق پورا کروں؟ دعا تو کرتا ہوں لیکن اس کی سہیلی کے گھر جو میں بھیجوں گا گوشت، اس سے میری بیوی خوش ہو جائے گی، یہ ہے صلہ الارحام۔ سمجھتے ہیں؟ بڑے اچھے انسان، متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ رحمان، تابع قرآن، اچھے مسلمان بنے آپ، نبی کے فرما بردار، تابع، اسلام کے تابع بن جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی، دل میں سکون ہوگا، رحمت مدرہ ہوگا۔ مختصر آخری سبحان اللہ، اطعم الطعام وافش السلام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، سب لوگ نیند میں ہیں، سب کی آنکھیں بند ہیں، آپ اکیلے اور آپ کا رب ہے، کھڑے نماز پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کی تعریف کر رہا ہے بندہ اور اس کا رب۔ لوگ نیند میں ہوں اور تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، سبحان اللہ۔ 4 کام ہو گئے، کیا ہوگا نتیجہ؟ تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ اگر یہ 4 کام کرو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی پاؤ گے۔ تدخلوا الجنت بسلام۔
حسن سنیے. پہلے فرمایا اطعم الطعام، آخر میں میم، طعام میم. افش السلام، آخر میں الف میم. صل الارحام، آخر میں الف میم. وصلوا باللیل والناس نیام، آخر میں الف میم. تدخلوا الجنت بسلام، آخر میں الف میم. کلام حسن کو دیکھیے. پیغمبر یہ سوچ نہیں کہ میں شعر کوئی کروں، لیکن اللہ نے ذہن سے بنایا، فصیح بنایا، بلیغ بنایا، صاحب علم، صاحب فراست، صاحب بصیرت. عبداللہ بن سلام حیران، کیسی اچھی دلکش کلام، دلکش بیان، دلکش انداز، چہرہ اچھا، لفظ اچھے، معنی اچھے، مطلب اچھے. سبحان اللہ. بس ایسے دل کو حضور کی باتیں کھینچ رہی. حسن ظاہر، حسن باطن. پہلے لوگوں کے حق بیان کیے، 4 باتیں ہیں. پہلے لوگوں کے حق بیان کیے، اس کے بعد اللہ کا حق بیان کیا. کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو، رشتہ داری جوڑو. یہ انسان کے حق، انسان یہ حقوق العباد. انسانوں کے حق کو پہلے بیان کیا، اللہ کے حق کو بعد میں بیان کیا. یہ سمجھایا کہ انسان کے حق کی زیادہ اہمیت، عظمت تو خدا کی ہے، طاقت تو خدا کی، شان تو خدا کی، مگر مجبوری انسانوں کی ہے، ضرورت مندی انسانوں کی. اس لیے انسانوں کے حق کی اہمیت ہے. انسانوں کو تو خوش کرو، ان کو تو راضی کرو. لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، بیوی پریشان، بچے پریشان، بھائی پریشان، ہمسائے پریشان، سب کو پریشان. نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ کا بندہ بولے لوگوں کا حق تو پورا کرو. اس لیے لوگوں کے حق کو پہلے بیان کیا اور اللہ کے حق کو بعد میں بیان کیا. اس میں اشارہ اس طرف ہے اہمیت حقوق الناس. نمبر 2، لوگوں کے 3 حق بیان کی. 3 حق: کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو اور رشتہ داری جوڑو. 3 حق لوگوں کے. اللہ کا 1 حق بیان کیا، نماز پڑھو. 1 حق بیان. 3 حق زیادہ ہیں اور 1 حق کم ہے. لوگوں کے حق زیادہ بیان کیے، یہ سمجھایا کہ ادھر آپ کو زیادہ توجہ دینی ہے، ادھر آپ کو زیادہ وقت دینا ہے. لوگوں کے حق پورے کرنے میں آپ کو زیادہ ٹائم دینا ہے، زیادہ وقت دینا ہے. لوگ خوش ہیں تو رب خوش ہے. ارحم من فی الارض یرحمک اللہ ویرحمک من فی السماء. زمین والوں پر رحم کر تاکہ آسمان والا اللہ تجھ پر رحم فرمائے.